هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلباء اور محترم سامعین، ہمارا یہاں جمع ہونا ایک عظیم مقصد کے لیے ہے۔ یہ ایسی مبارک مجلس ہے کہ جس کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ایسی مجالس کو، اور جہاں پر ایسی مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، ایسی مجلسیں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ تو فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، جب ان کو مل جاتی ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمارا مقصود اس طرف ہے۔ تو وہ فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونڈ کر وہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک تانتا سا بن جاتا ہے زمین سے آسمان تک، اور جب ایسی مجلسوں کا اختتام ہوتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف جب وہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے ایسی مجالس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے وہ کیا کر رہے تھے، کہ تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے، کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اعلان ہوتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، جو چیز وہ مانگ رہے تھے وہ میں نے ان کو عطا کر دی، اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو وہ پناہ دے دی۔ تو اس لیے یہ عظیم مجلس ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں، مجھے آپ کو حق سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، تو اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کہ مچھر کا پر بیکار چیز ہے، تو اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے، ساری مومن کو دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ او ما والاہ او عالما او متعلما، کہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ سب کا سب اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے کس کے؟ اللہ کے ذکر کے۔ اب اللہ کے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات آ گئے، یعنی جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو پورا کرتا ہے، یہ چیزیں، اور جو وما والہ، اور جو اس کے قریب کرتی ہے، اللہ کے ذکر کے قریب کرتی ہے، اللہ کے ذکر کے اسباب ہیں، چاہے وہ مقامات ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، چاہے وہ افراد ہیں، چاہے وہ اوقات ہیں، جو بھی اسباب اللہ کے ذکر کے قریب کرتے ہیں،
اللہ کے احکامات کی طرف لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لانے والے ہیں، اور اسی طریقے سے عالم او متعلمہ اور طالب علم، تو ان 4 چیزوں کا استثناء فرمایا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ باقی تمام چیزیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو آپ اپنا مقام اور مرتبہ پہچانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کا کتنا مقام بیان فرمایا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ اگر ہم خود اللہ کی رحمت کو لینے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو تقسیم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہر وقت کہ میرا بندہ میری رحمت کو حاصل کرے، میری مغفرت کو حاصل کرے، میری بخشش کو حاصل کرے۔ اگر ہم خود ہی لینے والے نہ بنیں تو پھر ہمارا قصور ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے آپ کو اس عمر کے اندر علم دین حاصل کرنے کے لیے قبول فرمایا ہے، توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ایک تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا، اور دوسرا ہے عملی شکر ادا کرنا۔ کہ عملی شکر کیا ہے؟ کہ آپ جو ہے ہماتن اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، اس میں اپنے آپ کو لگائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی مصروفیات کو دیگر کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ ایک صحت اور ایک فراغت، کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراغت عطا کی ہے کہ آپ پر کسی کا بوجھ نہیں ہے، نہ آپ کو کھانے کی فکر، نہ کمانے کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ گھر بار کی فکر۔ تو ایک فراغت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس فراغت کو آپ کام لاتے ہوئے آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ ایک مصروف آدمی جس پر بوجھ ہے گھر بار کا، بیوی بچوں کا، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا صحت کی دولت، کہ ایک آدمی صحت سے معذور ہے، بیمار ہے، اب وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، لیکن نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک صحت مند آدمی جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو اس حدیث پاک کے اندر نعمت قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا لوگ ان دونوں چیزوں میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وقت ہے، وقت کی مثال برف کی سی ہے، جیسے برف ہے، اگر اس کو کام میں لے آئے تو وہ کام آ جائے گی، اگر ویسے اس کو چھوڑ دیا وہ پگھل جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی دن رات ہر انسان کو برابر ملتے ہیں۔ اب کوئی آدمی ہے اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، اپنے وقت کو اپنے مقصد کے اندر خرچ کرتا ہے، تو یہ وقت اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وقت کو ٹال دیتا ہے، تو پھر وہی یہی آدمی جس نے وقت کو ضائع کیا وہ بعد میں ذلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو آپ کو جس علم کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ ایسا علم ہے جو علم نبوت ہے، یہ عام علم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے اپنے سینے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے پر اتارا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ علم اپنے صحابہ میں منتقل کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
یہ اللہ کے نبی کے مقاصد میں سے ہے، نبوت کے مقاصد میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھ کر ان کو سناتے اور ان کو قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے اور ان کا تزکیہ فرماتے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ بلکہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا، سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس علم کے اندر آپ شک اور شکوک کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ کامل یقین آپ کے اندر ہو کہ یہی علم کامیابی کی ضمانت ہے۔ دنیا آخرت میں کامیابی کی جو ضمانت ہے جس علم کے اندر، وہ یہی علم دین ہے۔ باقی جو علوم ہیں وہ فنون ہیں، ان کا مقصد صرف پیٹ تک ہے۔ کہ ہمارا معاش کیسے حاصل ہوگا، اگر انسان کے بدن کو بیماری لگ گئی ہے اس کا کیا علاج کا طریقہ ہے، وہ اس کے اندر اس کا تعلق صرف بدن سے ہے، اور بدن ایسی چیز ہے موت کے بعد ختم، لیکن اصل جو کام آنے والی چیز ہے وہ روح ہے، جو روح کی غذا ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد بدن تو گل سڑ جائے گا، تو جو روح ہے وہ آخرت میں رہے گی۔ اگر اسی روح کو آپ نے اچھا بنایا ہوگا، اس کو سنوارا ہوگا، جو اخلاقیات ہیں، جو روحانیات ہیں، جو تقوی ہے، جو للہیت ہے، جو اللہ کا یقین ہے، اگر وہ آپ نے دل میں بٹھایا ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی۔ تو ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ آج کل سب سے بڑا تنزل جو ہے طلباء کے اندر وہ یہی ہے، احساس کمتری، کہ ہم اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں اور باہر والوں کو بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس نواب ڈھاکہ، اس نے پیغام بھیجا کہ آپ میری ملاقات کے لیے آئیں، تو حضرت نے فرمایا، یہ پیغام بھیج دیا کہ اس کو جا کے یہ پیغام دو کہ جو چیز تیرے پاس ہے یعنی دولت، وہ میرے پاس الحمدللہ بقدر ضرورت موجود ہے، کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن جو چیز میرے پاس ہے وہ تیرے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے۔ علم دین، اس لیے کہ علم دین یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، تو علم دین ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے، اس کے بغیر جائز اور ناجائز کا پتہ نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا وہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یعنی جو آدمی جس شعبے سے وابستہ ہے اس شعبے کی ضروریات کا علم سیکھنا وہ اس پر فرض ہے۔ ایک تاجر ہے تو اس کے لیے تجارت کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے، ایک مزدور ہے تو اس کے لیے مزدوری کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے، ایک آدمی کاریگر ہے اور چیزیں بنانے والا ہے، اس کے محتاط مزدور ہیں، اجرت پر کام کر رہے ہیں، تو اجارے کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے۔ ایک آدمی شادی کر رہا ہے تو نکاح، باب النکاح کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے۔
تو جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو نماز کا حکم اس پر لاگو ہو گیا، تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا، روزہ اس پر لازم ہو گیا تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا، مال آ گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا، اور زیادہ مال آ گیا، حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا۔ تو یہ چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ تو آپ کے پاس ہیں، اتنی قیمتی دولت آپ کے پاس ہے اور آپ پھر بھی احساس کمتری کا شکار ہوں۔ تو اس لیے اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کریں۔ احساس کمتری یہ باہر سے نہیں آتی، یہ انسان، اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اندر سے حقیر سمجھنے لگتا ہے تو باہر والی دنیا بھی اس کو حقیر سمجھنے لگتی ہے۔ جب آدمی اپنے نگاہوں میں اپنے آپ کو گھٹا دیتا ہے تو دوسرے کیسے اس کو اپنی نگاہوں میں اٹھائیں گے؟ تو جس علم دولت کے لیے، جس علم دین کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو قبول فرمایا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی آپ قدر و قیمت کریں، اس کے مقام کو پہچانیں۔ کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ ایک طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں؟ کتنا اونچا مقام ہے! فرشتے جو ہے اس طالب علم سے محبت کے لیے اپنے پروں کو اس کے ساتھ ملتے ہیں، کتنا اونچا مقام ہے! کیا آپ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو گھر سے نکلتے ہی آپ کے گناہ معاف، تمام مخلوقات آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اتنا اونچا مقام ہے آپ کا۔ تو اس لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں معاون ہیں ان کا لحاظ رکھیں کہ ایک تو ہمارے اندر اخلاص ہو، علم دین کو حاصل کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور کچھ نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے وہ علم سیکھا جو اللہ کے لیے سیکھا جاتا ہے، اس نے اس لیے سیکھا تاکہ اس علم کے ذریعے میں دنیا حاصل کروں، دنیا کے اندر میری شہرت ہو، میرا دبدبہ ہو، میرا روب ہو، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اور دوسری چیز محنت ہے۔ جو آدمی 3 کام کر لے اس کے اندر علم کا رسوخ پیدا ہو جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کہ جو طالب علم مطالعہ کرے گا، انہماک کے ساتھ مطالعہ، اور دوسری چیز استاد کے سبق کو دھیان اور توجہ سے سنے گا، اور تیسری چیز تکرار۔ جب یہ 3 کام کر لے اس کے بعد چاہے وہ سبق بھول جائے لیکن اس کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہوگا۔ آج دنیا کے اندر سرسری علم والے بہت ہیں، جو علم کے اندر رسوخ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی، تو راسخین فی العلم کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے اخلاص اور محنت۔ اور تیسری چیز ادب۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جس میں مدرسے کا ادب، کتاب کا ادب، تپائی کا ادب، استاذ کا ادب، کلاس کا ادب،
ساتھیوں کا ادب، یہ تمام چیزیں آداب میں داخل ہیں۔ بے ادب آدمی محروم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ذہین ہو، اگر بے ادب ہے تو وہ محروم ہے۔ اس کی یہ محنت، اس کی ذہانت اور اس کی چالاکی اس کو کوئی کام نہیں آئے گی۔ ایک آدمی با ادب ہے، محنتی ہے، اگرچہ کن ذہن ہے، لیکن یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دین کا کام کر سکے گا۔ اور چوتھی چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے اس پڑھے ہوئے کو آگے منتقل کرنا، آگے پہنچانا۔ آج عوام کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، ان کو اعمال کا پتہ نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، صحیح ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو امانت اساتذہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، مجھ تک پہنچی ہے، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم نے یہ امانت باہر پہنچانی ہے، دوسروں تک پہنچانی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی پہنچی ہے، ایک مسئلہ بھی پہنچا ہے، اس کو آگے پہنچاؤ۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اس لیے کہ آج بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن ہر اٹھنے والی جماعت وہ یہ مشن لے کے آتی ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کروں، اس کی اپنی اصلاح ہوتی نہیں ہے تو دوسروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، کہ جب تم خود ہدایت پر ہو تو گمراہ، ان کی گمراہی کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ دوسروں کی بھی وہی اصلاح کر سکتا ہے جس کی اپنی اصلاح ہوئی ہوگی، اور اگر جس کی اپنی اصلاح نہیں ہے، وہ دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے جب اصلاح کرے گا دوسروں کی، وہ اصلاح نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کو بگاڑے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ زمانہ جو ہے وہ آپ کا بننے کا زمانہ ہے۔ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اگر جو بچہ ماں کے پیٹ میں اس کے اعضاء پورے ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں آ کر بھی پورا ہوتا ہے، اور جو عضو اس کا ماں کے پیٹ میں ناقص رہ جائے تو وہ باہر آ کے کبھی پورا نہیں ہوتا۔ تو مدرسے کے اندر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وقت عطا فرمایا ہے، تو اس میں آپ ہر لحاظ سے اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر علم کے اندر رسوخ پیدا کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو لغویات سے محفوظ کریں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں، اور اساتذہ کا، کتابوں کا، تپائیوں کا، ہر چیز کا ادب ضرور کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیٰ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لموتانا واشف مرضانا اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى جزا الله عنا محمدا ما هو عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا محمد